اکاؤنٹس ہیں یہ ہمارے جو تمام لوگ ہیں ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے ان اکاؤنٹس میں، ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس طرح سے آج میں نے دیکھا ہے اخباروں میں ہیڈ لائنز لگوائی گئی ہیں، اور وہ جو سگریٹ چور سیکٹری ہماری یہ بنی ہوئی ہے سیکٹری انفارمیشن جو PMLN کی ہیں، وہ اب بدقسمتی سے پاکستان کی وزیر اطلاعات بھی ہے، وہ بڑھ کے ایسے باتیں کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ سو ٹوٹل پیسہ جو ہے جو ٹرانسفر ہوا ان 13 اکاؤنٹس میں وہ 2 کروڑ روپیہ ہے۔ اب یہ پیسہ جو 2 کروڑ روپیہ ہوا یہ 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن میں پہلے اوریجنل جو اکاؤنٹس جمع کرائے گئے اس میں تھا، پھر 23/10/2019 کو الیکشن کمیشن کو یہ تمام اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے باقاعدہ ایک قرضداشت کے ذریعے۔ یہ 13 والیوم کی جو ایک پوری ڈیٹیل ہے یہ ان کو دی گئی۔ اب یہ 2 کروڑ روپیہ کیوں ٹرانسفر کیا گیا؟ یہ 2 کروڑ روپیہ اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ جب 2012 میں آپ کی فنڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو 2013 میں الیکشنز تھے۔ ان الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا۔ فار ایگزامپل اگر عمران جو آج فلی صاحب جو ہیں وہ کراچی کا آفس چلا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ کراچی میں پیسے گئے۔ اگر زمزمہ میں عمران اسماعیل صاحب چلا رہے تھے، ان کو جو ہیں وہ وہاں پہ پیسے دیے گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسد کیسر صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے PTI خیبر پختونخوا کے، ان کو پنجاب میں جو ہے وہ پیسے گئے۔ قاسم سوری جو ہیں ان کو بلوچستان کے آپریشن چلانے کے لیے پیسے دیے گئے۔ اور یہ بیسیکلی بڑے چھوٹے پیسے ہیں، 20 25 لاکھ پہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپریشنز ہیں آفیسز کے، جہاں پہ کبھی آپ نے کوئی مینیجر رکھنا ہے، کوئی آفس بوائے رکھنا ہے، ان کی تنخواہیں اور وہ سارے کاموں کے لیے جو ہیں وہ دیے گئے۔ اور یہ تمام اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے یہ مین اکاؤنٹ سے جو پیسہ ہے وہ ٹرانسفر ہوا۔ میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا، اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی جو نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو 80% اس وقت پاپولیشن ہے وہاں پہ PTI کی حکومت ہے۔ اس وقت 2 بڑے صوبے مکمل طور کے اوپر PTI کے پاس ہیں۔ بلوچستان میں ہماری کولیشن ہے، کشمیر میں گلگت بلتستان میں ہماری کولیشن ہے۔ تو یہ جو رانا صاحب ہیں یہ تو صرف SHO ہیں کوسار کے، اس طرح کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسد کیسر جیسے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ رہ چکے ہیں، فارمر ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو، پھر اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا نوٹسز دیے گئے FIA کو، بہرحال FIA کو نوٹسز دیے گئے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ FIA کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 2011-12 میں کوئی پبلک عہدوں کے اوپر نہیں تھے۔ اسی طرح سے جو ہمارے آفس کے سٹاف کو نوٹس دیے گئے یہ بھی کوئی پبلک کے عہدوں کے اوپر نہیں تھے۔ تو FIA کی جورسڈکشن کیسے بنتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم عدالت جو ہیں وہ گئے ہیں۔ اگر عدالت نے کہا کہ آپ نے FIA سے تعاون کرنا وہ تو ہم کریں گے۔ ان دا مین ٹائم لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 25 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر مختلف FIRs کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب ان اپلیکیشنز کے اوپر بجائے اس کے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بلاسمی کیسز میں علیحدہ کہ تھوڑا ذرا خاموشی کریے گا پلیز، آپ پروفیشنل لوگ ہیں یہاں پہ، یہ جو جن صاحب نے بات کرنی ہے وہ ذرا پلیز دروازے سے باہر چلے جائیں۔ جو یہاں پہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریٹ کی جائے۔ یہ تقریباً درجنوں FIRs ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں، اور اس میں جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، اس میں عطا تارڑ نامزد ہیں، حمزہ شہباز اس میں نامزد ہیں، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی، اور ہمیں امید ہے جس طرح رانا صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم FIA سے تعاون کریں گے، ہمیں امید ہے کہ رانا صاحب اور عطا تارڑ، احمد ملک، یہ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے، کیونکہ بہت اہم ہے کہ جو
لوگ ہیں جس طرح سے ان کے حقوق کو پامال کیا گیا، خواتین اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 11 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں جو ذمہ داران ہیں، جو سی سی پی او لاہور ہیں، ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، جن کو انہوں نے پہلے اوپر بلا لیا، ظاہر ہے ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے یہ رانا صاحب تک فیصل آباد نہیں گئے ہیں، انہوں نے احتیاط کی ہے، لیکن بہرحال میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اگر اس انویسٹیگیشن میں آئیں گے، یہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں ان لوگوں کو وہاں پہ اپیئر ہونا پڑے گا۔ اور یہ پاکستان کا قانون ہے، ظاہر وزیروں کے لیے قانون اور نہیں ہے اور عام لوگوں کے لیے وہ قانون اور نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے میں پیش ہوں گے اور تعاون کریں گے، اس طرح ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور انکوائری جو ماڈل ٹاؤن کا ماڈلس ہے، چیف منسٹر پنجاب پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے وہاں پہ، 16 جو لوگ تھے جس طریقے سے وہاں گولیاں لگیں، شہید ہوئے، اس کا ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا۔ تو پنجاب حکومت اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گی اور ہمیں امید ہے کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور اگر پولیس کو یہ لوگ مطلوب ہوں گے تو پھر ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو گرفتاری کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وفاق صوبائی تنازع جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں دوبارہ یہ فنڈنگ والے معاملات کی طرف۔ میں آپ کو پہلے تو جس طرح میں نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا فرض اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو ہم اس کا جواب جو ہے وہ دے پائیں۔ پہلے میں نے آپ کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ دیا ہے، اس سے پہلے میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، جس میں جس طریقے سے ہمارے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیز نے کنٹریبیوٹ کیا، وہ ساری فنڈنگ آئیں، وہ میں بتا چکا ہوں۔ اور آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہیڈ لائنز ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے طلب کر لیا، اس میں جو اکاؤنٹس ہیں یہ 13 اکاؤنٹس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور ان اکاؤنٹس کے اوپر جو اس وقت وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سارے کے سارے، اور یہ اکاؤنٹس کھولے گئے تھے 2013 کے انتخابات میں جو ہمارے ایکسپنسز تھے اس کے لیے، اور اس کی بھی 1-1 روپے کی جو تفصیل ہے وہ ہم نے فراہم جو ہے وہ کر دی ہے۔ اب میں آتا ہوں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا، چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب فیصلہ کرے گا تو وہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا جو ہے وہ اس کے اوپر کرے گا، تاکہ لوگوں کے سامنے کمپیریزن آئے کہ سیاسی جماعتیں فنڈنگ کیسے کرتی ہیں۔ اس کے بعد سردار اظہر صاحب نے الیکشن کمیشن میں، ہمارے فائننس سیکرٹری تھے اس وقت، اور انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ 19 سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو پاکستان کی مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی فنڈنگ آڈٹ ہونا چاہیے۔ یہ فنڈنگ آڈٹ جو ہے پاکستان کے قانون کے تحت ہر سال ہونا ہے، اور ہر سال یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کیسے پیسے اکٹھے کیے، کیسے پیسے خرچ کیے۔ یہ سب سے اہم ایک سمجھیے کہ ڈاکومنٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سستی کا یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سوائے پی ٹی آئی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ویسے تو 11 بجے رات کھلتا ہے لوگوں کو مواد دینے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن یہ تو ایک سبسڈری بن گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی، اور وہ رات کو سیکرٹری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، باقی بھی آتے ہیں، اور وہ اس طرح افسر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر رہے، پہلے انہوں نے 1,15,000 ووٹر جو تھا اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیا، پھر کل جو ہے وہ زندہ ہو گیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے، اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نااہلی اور جانبداری کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آؤٹ کم ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ اب میں صرف آپ کو یہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔
Nonetheless, the Commission is empowered to regulate its own proceedings, and while doing so, it is expected that the proceedings against all the political parties, including the appellant, will be completed with due diligence. The representative of the Commission has unequivocally stated, الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ تھا اس نے بڑے واضح طریقے سے یہ بیان کیا بفور us that the case of all political parties will be dealt with in a fair and transparent manner. الیکشن کمیشن کے سامنے اس نے یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کیسز جو ہیں وہ ہم کریں گے، لیکن جب باری آئی تو انہوں نے اپنی ہی جو کمٹمنٹ تھی کورٹ کے ساتھ اس کو وائلیٹ کیا، اور اب تک جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کیا. لہٰذا ہم اب انشاءاللہ یہ پٹیشن خود کو فائل کر رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ ان کی سکروٹنی ہو چکی ہے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو تو فوری طور کے اوپر 15 دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے، اور باقی جماعتیں جیسے JUI ہے جس کو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے پارٹی چلتی ہے، ہم تو غیبی امداد پہ چل رہے ہیں. تو غیبی نہیں مولانا صاحب، آپ سیف الاسلام کی امداد پہ چل رہے تھے، اور جو ایک نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے جو کہ جس میں یہ بات جو ہے وہ حساس اداروں نے بھی بتائی تھی کہ کس طرح سے آپ کو جو فنڈنگ ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے، جس کے بعد آپ اس اجلاس میں کھڑے نہیں ہو سکے تھے. اور اس کے بعد آج بھی سیف الاسلام کا جو تختی ہے وہ آپ کے ہیڈ آفس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اچھا جی، اب یہ تو تھے PTI کے اکاؤنٹس. اب میں آپ کو تھوڑا سا چاہتے تو ہم یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اکاؤنٹس کی جو ہے وہ تو بدھ کو دیں گے، جو ان کی پیپلز پارٹی اور نون کی ہے، لیکن وہ خیر دوبارہ دے دیں گے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، پہلے میں آ رہا ہوں PMLN کی طرف. PMLN کا اکاؤنٹ جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آڈیٹڈ ہی نہیں ہے. وہ کس سینس میں آڈیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ایک اسحاق ڈار صاحب کا پرسنل منشی ہے کوئی جس نے اس کو سائن کیا ہے، اور جو آڈیٹرز انہوں نے کلیم کیے ہیں وہ QCR ریٹڈ ہی نہیں ہے، یعنی کوالٹی کنٹرول ریٹنگ ہی ان کی اویلیبل نہیں ہے. اور اصولی طور کے اوپر الیکشن کمیشن کا جو اپنا لا ہے اس کے تحت جو آڈیٹر ہے اس کو QCR ریٹڈ ہونا چاہیے. سورسز جو فنڈز کے جو سورس ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سورس کہاں سے آئے. 2013 14 اور 15 کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ کا، اس میں پہلے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ فنڈ آئے کہاں سے، اور پھر 14 کروڑ 50 لاکھ روپیہ ایک، اور 8 کروڑ 67 لاکھ 5 ہزار روپیہ ایک، اور پھر 1 کروڑ 17 لاکھ 28 ہزار 932 روپے ایک. لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیسے آئے کہاں سے، کیونکہ پیسے آپ نے لکھنے بھی ہوتے ہیں، پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ آئے کہاں سے ہیں. اور اس کے بارے میں PMLN کی کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ ان کا یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے. اسی طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ PMLN نے اپنے کاغذوں میں لکھا ہے کہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارے ممبرز نے پارٹی کی نہیں کی، جو کہ زیرو ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے کرتے رہے کیا رہے. صرف انہوں نے کروڑوں روپے اپنی اماؤنٹ لکھ دی ہیں، یہی نہیں بتایا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آیا ہے. نون لیگ نے اپنی جو ڈکلیئر کیا ہے 2013 کے الیکشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ 1.3 ارب روپیہ میڈیا کے اوپر خرچہ کیا انہوں نے، میڈیا کیمپین کے اوپر. یہ فیوریٹ کام ہے PMLN کا، میڈیا کے اوپر خرچہ کرنا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر جو خرچہ تو بہت ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ تقریباً 1.3 بلین سے زیادہ، اگر آپ ایگزیکٹ لینا چاہیں تو 1 ارب 30 کروڑ 58 لاکھ 44 ہزار 883 روپیہ جو ہے انہوں نے اپنا خرچہ ظاہر کیا ہے، جو انہوں نے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. اگین اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ 1.3 بلین روپیز جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیسے خرچ کیے اور کدھر کیے. اس کے بعد جی ایک کمپنی ہے 766، اس کا ایڈریس میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. یہ 766 ریمفورڈ روڈ لنڈن UK، اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ E12 E126 BU ہے. یہ ایک فارن کمپنی ہے جو کہ رجسٹر کروائی نون لیگ نے اپنی فنڈنگ کے لیے، اور اس کے بعد اس LLC کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا، اور نواز شریف نے پیسے پہلے PMLN کو دیے، اسی سے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور ریوالو کیے پیسے نواز شریف نے اپنی PMLN کے اکاؤنٹ سے بھی.
اور یہ وہ کیس ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سنے اور فیصلہ دے، ہمیں بتائے کہ نون لیگ کے پاس یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تھے، انہوں نے خرچ کیسے کیے تھے، آڈیٹر کون تھا. جس طرح پی ٹی آئی نے ایک ایک روپے کا حساب دیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے آئے اور اپنا حساب دیں. اس کے بعد اب آئیے دوسری پارٹی کی طرف. دوسری پارٹی جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے سربراہ جناب آصف زرداری صاحب ہیں، اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جس کے سربراہ بلاول بھٹو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا ہی دلچسپ جواب لکھا ہے. انہوں نے لکھا جی کہ ہمیں تو پیسے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پیسے پارلیمنٹیرین نے دیے ہیں. ناؤ انڈر دا لا ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کر ہی نہیں سکتی. سو پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے اس کو کیسے جو ہے یہ اصول جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہاں سے بھی آگے چلیے، یہ اس میں اور بڑی مزدار جو ہیں وہ کہانیاں ہیں. 41 کروڑ 47,27,27,779 یہ اوپننگ فنڈ اکاؤنٹ ہے 41 کروڑ روپے کا 2011 میں پیپلز پارٹی کا. لیکن اوپننگ اکاؤنٹ کا سورس نہیں بتایا گیا کہ اتنا پیسہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، اور آڈیٹڈ بھی نہیں ہے. اور اگین اس کے آڈیٹر جو ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو پارٹی لیڈر ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے. انہوں نے جنرل سیکرٹری کو کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، حالانکہ انڈر دا لا پارٹی لیڈر نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہی جو ہے وہ نہیں لگایا. اس کے بعد انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی نے جو اپنے ایکسپینس ذائقے وہ 2 کروڑ 56 لاکھ 3 کروڑ 64 لاکھ 3 کروڑ 55 لاکھ اپنے ایکسپینس ہیں وہ انہوں نے شو کیے. لیکن یہ ایکسپینسز کہاں کیے، کیسے کیے، اس کی بھی کوئی جو تفصیل ہے وہ اکاؤنٹس میں موجود نہیں ہے، جو کہ سیکشن 6 سب سیکشن 3 کی جو ہے وہ کلیئر وائلیشن ہے. ٹوٹل پیسہ جو اوپننگ تھا وہ 41 کروڑ 42 لاکھ ہے. پھر جو ایکسپینس شو کیے ہیں انہوں نے وہ شو کیے ہیں کہ 2013 میں 2 کروڑ 56 لاکھ، 2014 میں 3 کروڑ 64 لاکھ، اور 2015 میں 3 کروڑ 55 لاکھ جو ایکسپینس ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جو ہیں وہ شو کیے ہیں. میں یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو فگرز جو ہیں وہ صحیح جو ہیں وہ مل سکیں. اچھا جی، اس کے بعد 232 ملین کا ایکسپینس ظاہر کیا پیپلز پارٹی نے اپنی الیکشن کیمپین کا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو 232 ملین روپیہ لگ گیا ہے الیکشن کیمپین کے اوپر، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ جو ایکسپینس ہیں یہ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، تو 232 ملین جو ہیں وہ کیسے ان کے الیکشن خرچ ہو گئے. الیکشن تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے اکاؤنٹ کی، وہ 51 کروڑ 22,08,0536 روپے کی جو ہے یہ مسلینیس ڈسبرسمنٹ ہے. اور دوسری ڈسبرسمنٹ جو 40 کروڑ اور 54 لاکھ کی ہے، یہ اکاؤنٹس بھی پیپلز پارٹی کا آنے کا بھی نہیں پتہ، جانے کا بھی نہیں پتہ. زرداری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے آنے کا بھی نہیں پتہ چلتا، جانے کا بھی نہیں پتہ چلتا. اس طرح ان کے پیسے کہاں سے آئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، وہ پیسے لگا کہاں رہے ہیں یہ پتہ چلتا ہے سندھ ہاؤس وغیرہ میں. بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے کوئی ڈکلیریشن موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک اور انٹرسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی ایک LLC رجسٹر کرائی امریکہ میں، اور وہاں پہ فنڈز کلیکٹ ہوئے. جس طرح یہ LLC ہی آپ کراتے ہیں اور وہی اپنا فنڈ کلیکٹ کرتی ہے، جس طرح PTI نے کرائی. فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو LLC اپنی بنائی اس کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹس جو تھے وہاں پہ حسین حقانی صاحب مینیج کر رہے تھے. اور بعد میں یہ اکاؤنٹ جو تھا، جو LLC امریکہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا، پاکستان کی امبیسی کے اندر فنکشن ہوئے، اور انہوں نے تمام وہاں پہ جو حسین حقانی صاحب نے اس کو مینیج کیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا، اور وہاں پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے. لیکن وہ پیسہ پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ پیسہ آصف زرداری صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اور اس کے بعد سے اس اکاؤنٹ کا کچھ پتہ نہیں کیا، نہ ڈکلیئر کیا. LLC ڈکلیئرڈ ہے، پیسے کدھر گئے، کیسے گئے، کہاں سے گئے، اس کا جو ہے وہ کوئی اتا پتہ نہیں. اب دیکھیے، اب ہمارا PTI کا تو آ گیا، ہم نے بتا دیا
جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہر چیز ہے، ایک ایک روپے کا حساب جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. یہ جو ایف آئی اے کو انہوں نے موو کیا، 2 کروڑ روپے کے اکاؤنٹس ہیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی ہم نے ایکسپلین کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ایکسپلین کر دیے ہیں. اب ہم کورٹ میں ہم سمجھتے ہیں ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہاں پہ بھی دے دیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیوں بچا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کو کیوں بچا رہا ہے، ٹی ایل پی کے اکاؤنٹس کدھر ہیں. یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی پہلے بھی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اب تو بالکل ہی نہیں رہی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلے نہیں کیے تو اس سے ویسے تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنی ساکھ کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو تھوڑا بہت ہے آئین کے تحت ان کو چاہیے کہ اس پہ موو کریں. اور 15 دنوں کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی یہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے اپنا کام، انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، آخری بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف مہم ہے، جس کو زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحافی بڑے زیادہ لگے ہوئے ہیں جن کی ہمدردیاں حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ رہی ہیں ساری عمر، پی ٹی ایم کے جو سپورٹر رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہے. اس کے بعد بلوچ سیپریٹسٹ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کو بڑی عمران خان سے تکلیف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اور پھر ان کے ساتھ اب مل گئی ہے جمعیت والے، اور یہ پارٹی اور نون جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے وہ تو باقی جو کام نون نہیں کرنا ہوتا اور پیپلز پارٹی نے کرنا ہوتا ہے، یہ بیچارے تو جو ہیں وہ پیسے لینا جانتے ہیں، خرچنا نہیں جانتے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ مہم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے. عمران خان کے